محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کے مسلمان قرآن مجید پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، یعنی قرآن مجید یہ پاک اور مقدس کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ہر آیت، ہر حرف اور زیر زبر، پیش نقطہ، سب کچھ اس میں سچ ہے اور کسی طرح کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، یعنی یہ قرآن مجید پاک اور مقدس کتاب ہے۔ اس بات پر دنیا کے تمام مسلمانوں کا ایمان ہے اور یقین ہے۔ لیکن افسوس، ہم ایمان بھی رکھتے ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن مجید یہ پاک اور مقدس کتاب ہے، لیکن شاید جانتے نہیں اور سمجھتے نہیں، جبکہ ماننے کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ جب کسی چیز کو آدمی جانے گا تبھی اس کو مانے گا، لیکن یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم مانتے ہیں مگر جانتے نہیں، بغیر جانے ہوئے اس کو مان رہے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس کو جانیں، سمجھیں اور مانیں اور اس پر عمل کریں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں دو طرح کے احکامات ملتے ہیں، کرو اور نہ کرو، یعنی یہ کام کرو اور وہ کام مت کرو۔ مثال کے طور پر یہ کام کرو، کون سا؟ نماز قائم کرو، سچ بولو، اگر کسی سے وعدہ کرو تو اس کو وفا کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، اور دوسرے احکام نہ کرو، یعنی کون سا کام نہ کیا جائے؟ وہ یہ ہیں کہ جھوٹ مت بولو، کسی کو دھوکہ مت دو، شراب مت پیو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور غیبت مت کرو۔ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ سود نہ کھاؤ، سود کھانا ایسا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس طرح کے یہ دو احکامات ملتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم نیک بنیں، نیکی کا کام کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، اور برے کاموں سے ہم خود بھی بچیں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ لیکن ان دونوں کاموں میں دوسرے کام کی نسبت پہلا کام جو ہے یہ کسی قدر آسان ہے۔ آپ نیک بنیں گے، نیکی کا کام کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے تو لوگ تمہیں اچھا کہیں گے، تمہاری عزت کریں گے، فلاں آدمی ہے، کتنا نیک ہے، کتنا اچھا ہے، وہ خود بھی نیکی کا کام کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن دوسرا کام کسی قدر مشکل ہے۔ آپ اس دوسرے کام، مشکل کام کو آپ اپنے گھر میں ہی دیکھ لیجئے۔ آپ ذرا اپنے گھر میں پہنچ کر
اپنی شریک حیات زوجہ محترمہ سے ذرا کہیں کہ محترمہ بیوی صاحبہ باریک کپڑے اور ٹائٹ کپڑے نہ پہنو، اور ٹخنوں سے اوپر شلوار مت رکھو، اور گھر میں بھی پردہ کرو، اور یہ جو بال کھلے رکھتی ہو اس طرح سے بالوں کو مت رکھو، بلکہ ان کو چھپا کر رکھو، یہ بھی ستر کا حصہ ہیں۔ اور گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلو، اگر بہت ہی زیادہ ضرورت ہے نکلو تو اس طرح نکلو کہ حجاب تمہارے پاس ہو، یعنی پردے کے طور پر نکلو۔ اور سنو، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، کسی نامحرم سے، غیر محرم سے باتیں کرنا، اس کے ساتھ چیٹنگ کرنا، یہ بھی ایک غیر پردگی ہے، تم اس سے بھی باز آ جاؤ۔ اس طرح سے جب اپنی بیوی اور بیٹے اور بیٹیوں پر جب آپ کنٹرول کریں گے اور ان سے کہیں گے تو یقیناً 99% یہ چانس رہتے ہیں کہ یہ سب کے سب آپ کی مخالفت پر اتر آئیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ کام ایک مشکل جیسا ہوا۔ اب جب وہ آپ کی مخالفت پر اتریں گے تو کچھ آپ اپنی کمزوری کی وجہ سے اور کچھ ان کے پیار اور محبت کی وجہ سے آپ بھی خاموش ہو جائیں گے۔ جیسا کر رہے ہیں کرنے دو، جیسے رہ رہے ہیں رہنے دو، اگر میں کچھ کہتا ہوں تو بیوی ناراض ہو رہی ہیں، کچھ کہتا ہوں تو بیٹی اور بیٹے کا دل دکھ رہا ہے، لہذا چھوڑو ان کو کرنے دو۔ تو یہ کام بڑا مشکل ہے، جبکہ اصول یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینا اور نیک بننا اور برائی سے بچنا اور برائی سے روکنا، یہ کام سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ بھائی پہلے اپنے گھر میں لگی آگ کو بجھاؤ، پھر محلہ پڑوس کی آگ کو بجھاؤ، اور پھر دوسروں کی آگ کو بجھاؤ۔ الاقرب فی الاقرب، یعنی پہلے خود اپنے گھر کی آگ کو بجھاؤ، یعنی اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، ان کو دعوت دو، خود نیک بنو اور ان کو نیک بنانے کی کوشش کرو، خود برائیوں سے بچو اور ان کو بھی برائی سے روکو، اور پھر اپنے رشتہ داروں تک یہ بات پہنچاؤ، اور پھر دوسروں تک بات پہنچاؤ۔ اب یہ پہنچانا بڑا مشکل ہے، تو اس مشکل کو بھی قرآن کریم میں آسان کر دیا گیا۔ بھائی کس طرح سے پہنچائیں؟ گھر میں کوئی بات رکھتے ہیں تو گھر والے ہمارے مخالف ہو رہے ہیں، پڑوسیوں رشتہ داروں سے محلے والوں سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے مخالف ہو رہے ہیں، اور دوسروں سے کہیں گے تو وہ بھی ہمارے مخالف بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آخر کیسے پہنچائیں، کس طرح پہنچائیں؟ اللہ نے وہ بھی حکمت آپ کو دی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے، جیسے میرے یہ رسول موسیٰ اور ہارون اس ظالم بادشاہ کے مقابلے پر پہنچے جس کی بادشاہت فرعونوں کی 400 سال تک قائم رہی، اور ان ظالموں کی، فرعونوں کی بادشاہت، ان کی حکومت اس طرح سے تھی، ان کی اتنی بڑی سرکشی تھی کہ وہ خود کو خدا کہلواتے تھے۔ ہمت نہ ہوتی تھی کہ ان کے سامنے کوئی لفظ زبان سے نکال دے۔ اللہ نے اپنے ان رسولوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان تک میری دعوت پہنچاؤ، میری آیتیں پہنچاؤ، اور میں جانتا ہوں کہ تم میں ہمت نہیں ہے، تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کے مقابلے پر کوئی بات کہہ سکو،
تو سنو، طریقہ یہ ہے کہ تم نرمی اختیار کرنا، تم صبر کر لینا اور نرم مزاجی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ اپنی بات رکھنا۔ تو اس مشکل مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ عطا فرما دیا کہ جب آپ یہ بات کریں اپنے گھر والوں سے، محلے پڑوس اور رشتہ داروں اور دوسروں سے، تو وہ بات کرنے کا انداز جو ہے وہ ایک نرم ہونا چاہیے، پیار اور محبت کا ہونا چاہیے، اور آپ کے اندر صبر و تحمل ہونا چاہیے۔ کڑوی سے کڑوی بات بھی اگر آپ سے ٹکرائے تو آپ اس کو میٹھی سمجھ کر پی جائیں، یہ آپ کا انداز ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھائی ہم تو جانتے نہیں، تو بات پہنچائیں تو کیسے پہنچائیں؟ ہم تو کوئی عالم بھی نہیں ہیں، حافظ بھی نہیں ہیں، تو ہم کیسے پہنچائیں؟ کہا گیا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو خواہ میری ایک آیت ہی ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کے کلام کی ایک آیت بھی تم سمجھتے ہو اور جانتے ہو اور یاد ہے، تو یا اللہ کے پیارے محبوب کی ایک حدیث بھی تمہیں یاد ہے، تو وہ اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ۔ کوئی اچھی بات آپ کو یاد ہے اور اچھی بات سمجھتے ہو جو انسانیت کے فائدے میں ہے، آپ دوسروں تک پہنچاؤ۔ قوم بنی اسرائیل اللہ کی بڑی چہیتی قوم رہی ہے، اور یہ کام جو ہے جتنے بھی نبی و رسول آئے ہیں سب نے یہی دو کام کیے ہیں، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا اور ان سے یہی کہا کہ تم یہ کرو اور یہ مت کرو، یعنی نیکی کی دعوت دی اور برائی سے ان کو روکا ہے۔ قوم بنی اسرائیل تو اللہ کو اتنی بڑی چہیتی تھی کہ اللہ نے ان کے لیے منسلوا آسمانوں سے ان کے لیے اتارا، مگر جب وہ قوم بنی اسرائیل اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئی کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے مالک کو پہچاننا اور اس کی رضا میں راضی رہنا ہے، اور یہ نیکی کی دعوت دینا اور نیک بننا اور برائی سے رکنا اور برائی سے روکنا یہ ہمارا کام ہے۔ جب اپنے اس کام کو قوم بنی اسرائیل بھول گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا۔ ایک واقعہ ہے قوم بنی اسرائیل کے وقت کا ہی کہ اللہ نے حکم دیا فرشتے کو کہ بستی کو الٹ دو۔ عرض کیا فرشتے نے یا رب ذوالجلال، جو حکم ہے اس پر عمل کروں گا، مگر ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بستی کے اندر ایک بڑا عبادت گزار جو کبھی اے اللہ تیرے ذکر سے غافل نہیں رہتا، وہ بھی موجود ہے۔ حکم آیا کہ سب سے پہلے اسی کا وہ حصہ پلٹ دو جس پر یہ عبادت گزار رہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہمارے احکام کو، ہمارے حکموں کو، ہمارے قانون کو ٹوٹتا دیکھتا رہا، پامال ہوتا دیکھتا رہا، اور کہنا یا دوسروں تک ہماری بات کو پہنچانا تو دور کی بات ہے، اس کے ماتھے پر بل تک نہیں آئے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے خوف کرو، اللہ کے غضب سے ڈرو، یہ تو اللہ کا تمہارے اوپر انعام ہے کہ قوم بنی اسرائیل کا وہ منصب آپ کو عطا فرما دیا، نبیوں کا جو منصب تھا وہ آپ کو عطا فرما دیا اور آپ کو عزت بخشی، اور آج ہم اپنے اس مقصد کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔
ہمارے پاس بھی کتاب موجود ہے، لیکن جس طرح سے قوم بنی اسرائیل نے اپنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا اور بھلا دیا تھا، آج مسلمانوں نے بھی کچھ اسی طرح سے اپنی کتاب کو بھلا دیا ہے اور پس پشت ڈال دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے گھروں میں ہزاروں قرآن کریم طاقوں میں موجود ہیں جن پر دھول مٹی چڑھی ہوئی ہے اور مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں، ان کو کبھی کھول کر بھی نہیں دیکھا جاتا، اور مسجدوں کی الماریاں قرآن کریم سے بھری پڑی ہیں اور ان کو پڑھنے کی بھی توفیق مسلمانوں کو نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھیں اللہ کی اس کتاب کو جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ یہ پاک اور مقدس کتاب ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اس میں غلطی نہیں ہے، بالکل پاک ہے، ہر چیز اس کی، ہر آیت، ہر حرف اور زیر زبر نقطہ ہر چیز سچ ہے۔ تو جب اس کتاب پر ایسا ایمان ہے تو میرے بھائیوں اس کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کرو اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح کی توفیق عطا فرمائے۔